بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ جبراً زنا کیا گیا، پھر اس کا حمل ٹھہر گیا۔ بڑا بہترین واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ ایک عورت بہت نیک تھی، با پردہ تھی، با کردار تھی، اللہ کو بہت پیاری تھی، لیکن ایک دفعہ وہ کہیں جا رہی تھی، راستے میں ایک شخص نے اس پر حملہ کیا اور اس کی عصمت کو تار تار کر دیا۔ اب وہ جب اپنے گھر میں آتی ہے، اب اس کے پاس دو راستے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ وہ چپ کر جاتی، دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ عدالت میں جاتی اور اس وقت کے مطابق اپنے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا دیتی۔ لیکن اسے پتہ تھا کہ عدالتیں کیسی ہوتی ہیں، وہاں غریب کی کتنی سنی جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے، اور وہاں اگر سنائی ہو بھی جائے اور اس کا مجرم کیفر کردار تک پہنچ بھی جائے تو معاشرے کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس عورت کی پہلے تو کسی کو علم نہیں تھا، اب سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، تو رہی صحیح عزت بھی اس کی لوٹ جاتی ہے۔ لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ جیسا ہوا میرے اس میں قصور نہیں ہے، وہ اپنی عبادات کو جاری رکھے گی لیکن کسی کے ہاں اس کا ذکر نہیں کرے گی، پردے میں رہے گی۔ اب اس عورت نے اپنے گھر میں رہنا شروع کر دیا، با پردہ تھی، اپنا نظام چلا رہی تھی، معاملات طے کر رہی تھی، اور اس کے بعد مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہی تھی۔ لیکن کچھ ٹائم کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ جو عصمت دری کی گئی تھی اس کی وجہ سے اسے حمل ٹھہر گیا۔ اب اسے پریشانی لاحق ہوگی، اب تو یہ لوگوں پر فاش کھلے گا، جب راز اوپن ہو جائے گا، فاش ہو جائے گا، تو اس وقت میرا کیا بنے گا۔ اب ہر آنے والا دن، ہر آنے والی رات اسے لگتا گویا کہ موت قریب آ رہی ہے، میرا کیا بنے گا۔ حمل کے آثار ظاہر ہوتے جا رہے تھے۔ اب اس کے پاس پھر دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ توکل اللہ پر کرتی اور اپنی زندگی اس طرح گزار دیتی، دوسرا یہ تھا کہ وہ خودکشی کر لیتی۔ لیکن پڑھی لکھی دیندار عورت تھی، لہذا وہ سمجھ گئی خودکشی تو میرے لیے حرام ہے، میں نہیں کر سکتی، لہذا خودکشی سے وہ رک گئی۔ اب ٹائم گزرتا گیا، جب دیکھا کہ اب ٹائم قریب آ گیا، اب تو بالکل واضح نظر آنے لگا اب کچھ، اس وقت اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ مجھے ایسا بندہ تلاش کرنا چاہیے جو کہ مسلمان کی حرمت، عزت اس کو اچھی طرح جانتا ہو، اس کے راز اور اس کے چھپانے کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتا ہو، با عمل ہو، با شرع ہو، عالم ہو، اس کے بعد جا کر اپنی ساری رودات بیان کر دوں تو میرا کام بن جائے گا۔ اس وقت کے ایک بہت بڑے ابو محمد جعفر، یہ عالم تھے، بہت بڑے عالم، فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، اور صرف اتنے نہیں تھے، بعمل تھے۔ یہ پردہ کر کے ان کے پاس جاتی ہے، اکیلے میں ملتی ہے، بات کرتی ہے اور کہتی ہے حضرت میں زنا بالجبر، یعنی کہ جبراً مجھ سے زنا کیا گیا اور اس کے معاملے کے اندر پھر میرا حمل ٹھہر گیا، اب میرا قریب معاملہ پہنچ چکا ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کی سترپوشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا اعزاز کی بات ہے، کتنی بڑی عزت کی بات ہے، لہذا اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، میں لوگوں کو بتا کر آئی ہوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور آپ تک یہ میں بات پہنچانے آئی ہوں کہ واقعتاً میں آپ کی بیوی ہوں۔ اور یہ بات اٹھ کر کے وہاں سے اٹھ جاتی ہے، گھر میں آ جاتی ہے، واضح عمل ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ فلاں عالم کی بیوی ہے، لہذا لوگ سارے اس عالم دین کے پاس جاتے ہیں، بڑی عزت والا نامور عالم تھا، سلام دعا کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، آپ ان کی دعا قبول کرتے ہیں اور ان کو دعائیں عطا فرما دیتے ہیں۔ واپس پلٹ کر لوگ اپنے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت 2 دینار ماہانہ وظیفہ اس عورت کی طرف بھیجنا شروع کر دیتے ہیں بچے کی مد میں۔ اب یہ اپنے بچے کو بڑا کر رہی ہے، 2 سال کی عمر میں اس کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، دوبارہ لوگوں کو اتنا ملتی ہے، دوبارہ اس عالم دین کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور بہت دکھ ہوا، اللہ نے آپ کو اولاد دی اور آپ سے لے لی۔ آپ ان کی بات سنتے ہیں، سننے کے بعد تعزیت قبول کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، نوازتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عورت وہاں اپنے گھر سے اٹھتی ہے، ان حضرت کے پاس آتی ہے اور آ کر جو دینار حضرت نے 2 سال کے دیے تھے وہ سارے اکٹھے آپ کی برگاہ میں پیش کر دیتی ہے۔ حضور یہ آپ کی امانت تھی، کیونکہ اولاد تو آپ کی تھی نہیں، لہذا اس لیے آپ نے میرا راز چھپایا، ستر چھپایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صلہ رحمی کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا تھا، اور صلہ رحمی کے طور پر یہ میں نے دینار دیے تھے، اس لیے نہیں کہ مجھے واپس لوٹائیں گے، لہذا یہ تمہارے ہیں، تمہارے ساتھ ہی جائیں گے۔ صاحبو ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمان اتنی قدر کیا کرتے اپنے مسلمان بھائی کی۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا
پردہ پوشی کرے گا، ستر چھپائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ بلکہ میرے آقا صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کسی مسلمان بھائی کے بلائی کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بلائی کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اور جو بندہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینے کے لیے معاملات میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جو بندہ مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بتاؤ جس کی اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرنا شروع کر دے، کیا اس کی حاجت کوئی باقی رہے گی؟ جس کی تکلیفیں اللہ ختم کرنا شروع کر دے، کیا اس کی تکلیف رہے گی؟ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی نیکی نہیں دیکھتے، بدی دیکھتے ہیں اور اس کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا دین، ہمارے اکابر ہمیں جو سبق دے کر گئے ہیں وہ یہی دے کر گئے ہیں کہ مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھا جائے۔ اگر کہیں سے کوئی اس کا اس طرح کا پوائنٹ واضح سامنے آ جائے جو برائی والا ہو، اس پر پردہ رکھا جائے، کیونکہ اس پردہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ کے مطابق مسلمان بھائی کو خیر خواہی کریں اور ان کے گناہوں پر پردہ ڈالیں۔